ضمنی انتخاب کے لیے ہم کتنا بولتے رہے، 2 مہینے لگا دیے الیکشن کمیشن نے. انتخابات الیکشن کمیشن اور پی پی مل کر کتنا ڈیلے کرتے رہے. لیکن جیسے ہی یہ پروسیس انہوں نے اپنی مرضی کا مکمل کر لیا، اور جب بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ اب جلدی پروسیس مکمل ہونا چاہیے، تو الیکشن کمیشن نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ چیزیں دینا شروع کی. اور خاص طور پر آپ دیکھیں 9 جون کا انہوں نے نومینیشن طے کیا میئر کا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ 8 جون کو مرتضی وہاب صاحب کے وہ 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے جو ایڈمنسٹریٹرشپ سے لے کر 8 جون تک کے تھے. تو اس خاص اہتمام سے پی 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 ای سی پی مل کر یہ کام کر رہے تھے. اتنا اہتمام پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن، ان کے چیف صاحب اور ان کا پورا عملہ کر رہا تھا. اور سندھ کا الیکشن کمیشن تو ہے ہی پی پی کا پورا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح سے ایک پارٹی کو نواز رہا الیکشن کمیشن. اور یہ پورا پروسیس ہم نے درخواست بھی لکھی. جب لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے، لوگ گرفتار ہونے لگے، تو ہم نے ای سی پی سے کہا کہ الیکشن کو آگے بڑھائیے. اس وقت صورتحال وولیٹائل ہے. اس وقت تو 9 مئی کے بعد تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو، پیپلز پارٹی اس کو استعمال کر کے الیکٹڈ ممبرز کو تنگ کر رہی ہے. تو ای سی پی نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے. ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی. ہائی کورٹ نے یہ یقینی بنوایا کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پیش کیا جائے، اور وہ پیش ہوئے ہماری درخواست پر. لیکن جو کچھ افراتفری تھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. ای سی پی نے ایڈریس نہیں کیا اس کو. پھر جب آخر میں یہ ویڈیوز جاری ہونے لگیں تو ان ویڈیوز پر ہم نے 13 تاریخ کو خط لکھا. اس سے پہلے بھی خطوط لکھے تھے. ہم نے کہا تھا اس پروسیس کو آگے بڑھائیے. الیکشن کمیشن نے جواب تک ایک دفعہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اب تو آگے بڑھ چکا ہے، آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے. پہلے دیر نہیں ہو رہی تھی، اس وقت دیر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ لاڈلوں کی فرمائش تھی اور پوری کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لیکن بعد میں 13 جون کو ہماری درخواست موجود ہے کہ یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن رول ادا کرے. اس نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور الیکشن کروا دیا. اور وہاں بھی ہم نے درخواست کی. تو الیکشن کمیشن تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. یہ زندہ انسانوں کا مسئلہ ہے، منتخب لوگوں کا. یہ بنیادی جمہوری حقوق کا مسئلہ ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک نمبر ہمارے پورے ہیں اور بندے ہی نکال لیے جائیں اور کہا جائے کہ اب ہم پورے ہو گئے. تو یہ تو جال سازی، قبضہ ہوا ہے. اس قبضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس قبضے پہ ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا. جماعت اسلامی اپنے اس حق کے لیے آواز بھی اٹھائے گی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی میں فیصلہ ہوتا ہے مشاورت سے. آج یہ طے ہو جائے کہ فلاں آدمی میئر کے لیے تو وہ فلاں ہوگا اور ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے مسئلے ہیں، یہ ان کو اپنی یہ لگانے ہوتے ہیں بلے. ہمیں نہیں لگانے ہوتے الحمدللہ. ہم اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پوری پارٹی ہماری پشت پر کھڑی ہوتی ہے. پوری جماعت اسلامی پاکستان اس وقت ہماری پشت پر کھڑی ہے. مرکزی شورا کا اجلاس تھا، سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے ہماری. پورے کے پورے پاکستان سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہارے نہیں ہیں، آپ جیتے ہیں، ہم پورا پاکستان آپ کی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے. اور الحمدللہ وہ کھڑا کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ پوری طریقے سے پورے پاکستان میں 11 جون کو الیکشن سے پہلے یوم احتجاج ہوا تھا. سراج الحق صاحب یہاں کراچی آئے تھے، شارع قائدین پہ جلسہ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد الیکشن کے اگلے دن پورا پاکستان چترال کے پہاڑوں سے لے کر مالاکنڈ کے پہاڑوں سے لے کر گلگت بلتستان تک میں لوگوں نے، آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے، پورے پنجاب میں مظاہرے ہوئے، بلوچستان میں ہوئے، انٹیریئر سندھ میں پورے کے پورے میں مظاہرے ہوئے. کراچی میں تو خیر ہوا ہی، آپ نے دیکھا تھا. تو پورا پاکستان الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی نہیں کراچی کے عوام کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو خدشہ تھا نا کہ کراچی ایک آئسولیٹڈ سٹی بنا دیا گیا ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کے اس طرح کامیاب ہونے سے یہ ختم ہو گیا ہے. اب کراچی کے لیے پورا پاکستان بول رہا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کل اعلان کیا ہے کہ 23 جون کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. بہت بڑا احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات ہم پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے کہ اس نے کیا الیکشن کرایا ہے. اس کو کلعدم کر کے انسانوں کو پیش کرو، تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کرو اور پھر کراؤ. یہ کیسے مانیں گے ہم؟ ہم اس پر مشورہ کر رہے ہیں کہ کراچی سے بھی کیا ہم پورا قافلہ لے کر چلیں یا اس کو کسی بات کے مرحلے کے لیے رکھ لیں. کراچی میں بھی ہم نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے. ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے. 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے، 4 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے، 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ، وہ بھی دھاندلی زدہ. سیٹیں بھی زیادہ، ووٹ بھی زیادہ، وارڈ بھی زیادہ، اور اس کے باوجود قبضہ کر لیا جائے تو یہ کراچی کی مینڈیٹ اس کے اوپر قبضہ ہے. کراچی کے وسائل پر مزید قبضہ
اس کو قانونی شکل دے دو. اب تو میئر بھی ہمارا ہے, اب کر لو ساری زمینوں پہ قبضے, چلاؤ ڈومکی نیٹ ورک, چلاؤ آرائی نیٹ ورک, اور کیا کیا نام لوں بھی کسی وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کس تماشے کے ساتھ اس پورے شہر کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال ہم مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ سب کو بولنا پڑے گا, سب کو کراچی کے عوام کی پشت پر آنا پڑے گا, چاہتے ہوئے آئیں نہ چاہتے ہوئے آئیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو کراچی میں ٹوٹلی فیل ہو گیا فیئر الیکشن کرانے میں, 100% ناکام ہو گیا, یہ پاکستان کا اتنا بڑا الیکشن کیسے کرائے گا؟ کیا مکمکا کریں گے پارٹیوں سے؟ کیا ان کی مرضی کے لکھے ہوئے نتیجے ابھی سے رکھ دیے انہوں نے جو بعد میں پیش کریں گے؟ تو ٹریلر تھا, فلم تو ابھی چلنی ہے. جو کراچی کا ایک چھوٹا سا الیکشن نہیں کرا سکتے, جو میئر کے ایک ہاؤس کا الیکشن جعلی کراتے ہوں, وہ پاکستان کا الیکشن کیا کرائیں گے؟ یہ الیکشن کمیشن ہے ہمارا, یہ غیر جانبدار اور شفاف انتخاب کرانے کا ذمہ دار ادارہ ہے. یہ اگر پارٹیوں کا اعلی کار بن جائے گا, نوکر اور غلام بن کر کام کرے گا, تو پھر کیسے پاکستان میں جمہوریت پنپے گی؟ یہ سوالیہ نشان سب کے لیے. اور ہم ہر آئینی, قانونی, عدالتی اور جمہوری طریقہ اختیار کریں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں ڈاکہ پڑ گیا اور آپ کہیں صاحب معذرت چاہتے ہیں بس اب جواب فرمائیے کیا کرنا ہے. نہیں, آپ جائز جیتے ہوتے, ہم میں اتنا حوصلہ بھی ہے, ظرف بھی ہے, آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ ناجائز جیتے ہیں, قبول نہیں کریں گے. ڈیولپمنٹ کا کوئی کام رکنے نہیں دیں گے. ہمارے جو ٹاؤنز ہیں اس میں اگر انہوں نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے, تو سن لو کہ پھر اس کا رد عمل بھی بہت شدید ہوگا. آج ہمارے ٹاؤنز کے 9 ٹاؤن ہیں جس میں ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین حلف اٹھا رہے ہیں. ہماری 87 یو سیز ہیں جو ہم نے جیتی ہیں, اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 246 یو سیز ہماری ہیں. ہم شہر کو تقسیم نہیں کرتے, لیکن ٹھیک ہے کوئی اور جیتا ہے تو جیتے, لیکن ڈسکریمنیشن نہیں کرنے دیں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور اپنے بنیادی جمہوری حق کے لیے آخر تک جائیں گے. سندھ ہائی کورٹ کا 22 تاریخ کو ہماری ہیئرنگ ہے, اس پہ مزید تیاری کر رہے ہیں, اور ہم یہ پورا کیس بڑے اچھے وکلا کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ پوری قوت کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ہم جائیں گے اب عدالت میں. اور انشاءاللہ اتنا obvious ہے یہ کیس کہ اس کی جتنی چیزیں اب سب شامل کر کے جب ہم تیاری سے جائیں گے تو یہ میئر کا انتخاب کل عدم ہوگا. پیپلز پارٹی نے بہت مزے کر لیے, اس نے اندرون سندھ میں آپ دیکھیں 30% لوگ ان اپوز جیت گئے تھے جب پہلا مرحلہ ہوا. شوق ہوتا ہے لوگوں کو کسی کے آگے جھکنے کا کہ بندے ہی کھڑے نہ کرو. ہمیں پتا ہے ہمارے کراچی جیسے شہر کی جو پیریفریز ہیں, جو گوٹ ہیں, وہاں پر کتنا جبر ہوتا ہے کسی بھی مقامی آدمی کو, جو بلوچ ہو یا سندھی ہو, سامنے نہیں آنے دیتے طاقتور لوگ. تو پھر انٹیریئر سندھ میں یہ کیا کچھ کرتے ہوں گے, کتنا دبا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. اور میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور پورے سندھ کے عوام سے مخاطب ہوں, چاہے وہ کوئی زبان بولنے والوں, سندھی ہوں, بلوچ ہوں, مہاجر ہوں, پنجابی ہوں, پختون ہوں, کہ یہ پیپلز پارٹی کی کارروائی ہے کہ جب ہم وڈیرا شاہی پہ بات کریں گے, وڈیرا ذہنیت پہ بات کریں گے, تو یہ وڈیرا از اکول ٹو سندھی کر دیں گے. اور اپنی طاقت کو اور اس طاقت کے ذریعے جو قبضہ کرتے ہیں اس قبضے کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سندھی مہاجر بات ہو رہی ہے. ہم کسی ایک سندھی کے بھی خلاف ہونا گناہ سمجھتے ہیں. اس بنیاد پر کسی کو تقسیم کرنا انسانوں کو گناہ سمجھتے ہیں. اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے اگر ہم یہ کام کریں گے. ہم نے اس نسل پرستی اور تعصب کے خلاف جانیں قربان کی ہیں, اس شہر میں بھی اور پورے ملک میں بھی. ہم سے کوئی یہ توقع نہ کرے کہ ہم کسی سندھی اور بلوچ یا پنجابی یا مہاجر کے خلاف بات کریں گے. ہم جب وڈیرا شاہی کے خلاف بات کرتے ہیں, دیکھیں ایک سماجی ڈھانچہ ہے, ایک سیاسی ڈھانچہ ہے. جنوبی پنجاب کا, انٹیریئر سندھ کا, بلوچستان کا سرداری نظام ہے اور وڈیرا شاہی نظام ہے. اور اس وڈیرا شاہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے, اس کا بھی ایک وڈیرا ہوتا ہے, اس کی کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہوتی, دولت نہیں ہوتی, لیکن اس کا سماجی پس منظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بڑا ہوتا ہے. بعض خدا طرز وڈیرے ہوتے ہیں تو وہ اپنے نظام کو بہت اچھی طرح چلاتے ہیں, لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں, اچھے گاؤں دیہات بھی موجود ہیں. لیکن جو بڑے وڈیرے ہیں, سب پیپلز پارٹی کیا ہے, ایک خاندان اور 40-50 وڈیرے. اور پیپلز پارٹی کہاں ہے, وہ کہاں ہے پیپلز پارٹی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی, وہ تو ختم ہو گئی ہے. تو مفادات ہیں اور لوگ مفادات کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں. تو جو بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ ان چھوٹے وڈیروں پہ دباؤ ڈال کے ان کو اپنا بنا لیتے ہیں.
اور انسانوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھے ابھی ویڈیوز اور تصویر آئی ہے گھوٹکی کی. اس گھوٹکی میں ایک آدمی کو چارپائی سے باندھ دیا ہے, اس کی ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور وہ وڈیرا اس کو مار رہا ہے, اس کو گنجا کر رہا ہے, اس کی تذلیل کر رہا ہے, اور وہ ماں اس کے پیروں میں فریادیں کر رہی ہے. وہ کون ہے؟ بتاؤ نا. یہ وڈیرا شاہی نظام تم نے وہاں پر جو رکھا ہوا ہے, ام رباب چانڈیوں کے تم نے باپ کو اور چچا کو اور بھائی کو قتل کیا, وہ کون تھی؟ اور وہ وڈیرے کس طاقت کے ساتھ عدالت میں دھکا دیتے ہوئے آتے ہیں آج بھی شان کے ساتھ. میں اس وڈیرا شاہی کے خلاف بات کرتا ہوں. ناظم جوکیوں کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا, ایک ویڈیو بنانے پہ تم نے اپنے وہاں بلا کر اس کو پوری رات تشدد کر کے مار دیا, اور پھر آواز بھی بند کر دیتے ہو, چونکہ ایک ایم این اے ہوتا ہے, ایک ایم پی ہوتا ہے, ایک بھائی ایم این اے, ایک ایم پی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہے کسی کو جرت کہ وہ ان وڈیروں کے خلاف بات کر سکے؟ جب ہم ان کی آواز بنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں سندھ کے دانشوروں سے بھی اپیل کرتا ہوں, شاعروں سے بھی اپیل کرتا ہوں, آپ کا پورا ادب وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے خلاف بھرا ہوا ہے. شیخ ایاز ایک مزاحمتی شاعر ہے, اس کی پوری شاعری اٹھا کر دیکھ لیں, وہ وڈیرا شاہی کے خلاف ہے, وہ طاقت کے خلاف ہے, وہ ان محلوں کے خلاف ہے, ان خیلوں کے خلاف ہے جن خیلوں میں اپنے نوکر رکھ کر وہ پوری طرح سے جو ہے وہ حکمرانی کا نظام بناتے ہیں. تو ہم کیسے سندھیوں کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, اور جماعت اسلامی اس پر فخر کرتی ہے الحمدللہ. اور صرف بات نہیں کرتے, خدمت کرتے ہیں, چاہے مہاجر ہو یا سندھی ہو, بلکہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا مسیحی ہو, سب کی خدمت کرتے ہیں. جاؤ تم بتاؤ کہ آج تم مزید فنڈ کے لیے جو کہہ رہے ہو مرکزی حکومت سے, تم نے پچھلے فنڈ کا کیا کیا ہے؟ بلاول صاحب, آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں فلڈ کے لیے فنڈ دیجئے, آپ پچھلے فلڈ کے فنڈ کا حساب دیجئے. فنڈ تو آنا چاہیے, جو جس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے, لیکن وہ فنڈ عوام کے لیے آنا چاہیے. وہ جو 1 ملین مچھردانیاں شرجیل میمن انعام کرتے تھے, وہ تو بتا دیں کہاں پر پڑی ہوئی ہیں. وہ جو ٹینٹ آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں, اس کا حساب دے دیں شرجیل میمن صاحب. وہ ٹینٹ تو نہیں آئے, لیکن ٹینک آپ کے بھر گئے پیسوں سے اور ڈالروں سے. آپ کے مقدمات بھی ایسے چلتے رہتے ہیں, آپ کو یہاں بھی ریلیف ملتا رہتا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور آپ نے کتنی کرپشن کی ہے. الحمدللہ ہم نے خدمت کی ہے, ہم نے خدمت کی ہے, جا کے کی ہے, اور کوئی احسان نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمارے سندھی بھائی اگر مشکل میں ہے تو ہم وہاں جائیں گے, کیوں نہیں کریں گے کام. ہمارے جو وہاں کے سندھ کا پورا نظام ہے, ہمارا پورا جماعت ہے, وہ بھی وہاں پوری طرح کوارڈینیٹ. یہ ہمارا کام اچھا کیوں ہوا الخدمت کا؟ اس لیے ہوا کہ مقامی طور پر جماعت اسلامی کے ہر جگہ حلقے موجود تھے, تنظیم موجود تھی, اور انہوں نے کوارڈینیٹ کیا, ورنہ لوگوں کا اتنا سارا پیسہ ضائع بھی ہوا ہے, کوارڈینیشن نہیں ہو سکی. تو اچھے طریقے سے ہم نے سارے, ابھی بھی گھر بنا کے دے رہے ہیں نا. اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی مخاصمت ہوتی تو ہم یہ کام کرتے الحمدللہ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم کراچی کو وڈیروں کی اوتاق نہیں بننے دیں گے. اس پر پیپلز پارٹی نے خاص طریقے سے اس کو سندھ کی ثقافت اور کلچر اور سندھیوں کے خلاف استعمال کیا. دیکھیں, یہاں بھی کراچی میں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم محاورتاً اردو زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے, کراچی تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے, فلاں علاقہ تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے کہ تم جو چاہو فیصلے کرو. اوتاق کی حیثیت اسی ڈرائنگ روم کی ہے جس میں مہمان نوازی کی جاتی ہے. اس کے باوجود میں پورے سندھ کے عوام کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کو سینس میں استعمال کیا ہمیشہ.